میں ایک سوال ہے یہاں سے کہ مدینہ پاک میں کچھ ہوٹلز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ جن کا کمرہ جو ہے وہ بالکل عین گنبد خضرا کے سامنے، جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑکی سے گنبد خضرا روضہ پاک کا جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے۔ تو یا سیدی ہماری اس میں تربیت فرمائیں کہ آداب کے حساب سے اگر کسی کا اس طرح سے کمرہ ہو یہاں پہ تو کن کن باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ادب تو یہاں پہ بہت زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اب اس طرح کا کمرہ ہو تو اٹھتے بیٹھتے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہماری اس میں تربیت فرمائے، ہمیں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اگر ایسا کمرہ ہو تو مزید کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، مدینہ منورہ کی حاضری مبارک ہو۔ آپ نے یہ بتایا کہ کھڑکی مدینہ پاک کے مکان کی کھڑکی سے سبز سبز گنبد کی زیارت ہو رہی ہے۔ بالکل، یعنی کہ اس کے جائز ہونے میں تو وہ کلام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ کافی سال پہلے ایک مکان ہم نے ڈن کیا مدینہ شریف میں، سودا کیا گیا، کرائے پر سب ہو گیا، اس کو بیانہ بھی دے دیا۔ اچھا، اب وہ اوپر ہم پہنچے منزل پر تو کسی نے مجھے کہا کہ یہاں سے تو سبز سبز گنبد کی زیارت بھی ہوتی ہے، آؤ دکھاؤں تم کو۔ اس نے دکھایا مجھے۔ اب اسلامی بھائی سامان چڑھا رہے تھے مدینہ شریف میں، ہم پہنچے ہی تھے ابھی۔ میں تھوڑا یوں آڑا پڑا، لیٹا، اور میری ایک دم سوچ شروع ہوئی۔ میں نے کہا لگتا ہے کوئی بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اب ایک دم مجھے احساس ہوا اور مجھ پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو میں اوپر سے یوں دیکھوں، میری جرت، میں نے کر کیا دیا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ تو میں تو بھائی وہ روتا ہوا ایک دم بھاگا اور سیڑھی اترنی شروع ہوئی۔ تو سامان لے کر اسلامی بھائی چڑھ رہے تھے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ اب مجھے بولا نہیں جا رہا تھا، میں تو ایک دم جا کر میں نے گاڑی کھڑی تھی اس پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا۔ تو ایک اسلامی بھائی وہ سمجھدار تھے، میری سوچوں کو سمجھتے تھے، وہ کہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار آقا کا روزہ کھڑکی سے یوں جھانک کے، ہمارا مکان اوپر۔ فوراً سمجھ گیا، نو پرابلم، بولا اپنے یار چھوڑ دیتے ہیں، مکان میں نہیں رہتے، آپ ہمت رکھیں، ہم انشاءاللہ دوسرا۔ تو پھر مکان مالک سے اس نے جا کے بات کی کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے، وہ سمجھایا ہوگا اس کو، دوسرے بیچارے نے بیانہ بھی واپس دے دیا۔ پھر ہم نے جا کر وہ نیچے کا گھر لیا۔ پھر میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے پہنچا مسجد نبوی شریف، تو میری ایک دم ہچکیاں بن گئی۔ میں نے اب یار اتنا بڑا میں نے مسئلہ کر دیا، پر چلا گیا۔ اب کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں؟ میں تو وہ روتا ہوا، ہچکیاں لیتا ہوا پلٹا، اور بس پھر میں اس کے بعد سے کبھی سنری جانے سے بس گیا بعد سے سلامت کا۔ یہ میری اپنے مطلب، لیکن یہ جو بھی اوپر رہتے ہیں نیچے جھانک کے دیکھتے ہیں، شرن کو اس میں کلام ہی نہیں ہے، یہ سب 100% جائز ہے۔ بس پھر سے میں نے نیچے کا مکان جو تھا نا، وہ جب بھی مدینہ شریف کی حاضری ہوتی تو نیچے کا مکان لیتے تھے۔ مجھ سے محبت کرتا بولا نہیں ہم نیچے۔ اب سارے ماں تو بہن تو خاندان تنگ آ جائے گا کہ یار یہ کیا تو نئے نئے مسئلے کھڑے کرتا ہے، بڑے بڑے علماء اوپر رہتے ہیں اور تو یہ نیچے کی ضد کر رہا ہے۔ کوئی واقعی ناجائز بھی نہیں ہے، بڑے بڑے علماء رہتے ہیں۔ جب پتا چلا تو بعضوں کو میری مخالفت بھی کی۔ ایک نے مجھے دعوت دی، اس کا مکان اوپر تھا، ایک بار مدینہ کی حاضری میں، تو مفتی عبد الحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ بھی مدینہ شریف ان دنوں تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں نے آپ کو دعوت دی، اور جب ان کو مطلب آپ نے یہ کہلوا دیا کہ یار میں نہیں آ سکتا، آپ کا مکان اوپر ہے، معذرت کر لی، تو وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ خیر میں نے پھر مفتی صاحب کو ایک عطر کی شیشی پیش کی۔ میں کہا حضرت آپ سے مت کرنا، ان کو بولنا کہ میں الیاس کو تمہارا یہ بتایا نا، تو انہوں نے وہ تم کو عطر کا تحفہ دیا کہ میں برائی تو کر نہیں سکوں گا، سمجھے۔
کہ میں نے جو بھی کیا وہ ظاہر ہے کہ میں اس کو فرض واجب تو نہیں سمجھتا، نہ کوئی اوپر رہتا ہے اس کو میں گناہ کہتا ہوں یا بے ادب کہتا ہوں، تو کچھ بھی میرا ایک ذوق تھا، اوپر رہنا بھی تو واجب نہیں ہے نا۔ تو یوں میں نے اس کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی غالباً سنایا۔ میں اسی نسبت سے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے عرض کیا کہ حضور فلاں نے آپ کی غیبت کی، تو آپ نے کہا ٹھہرو، پھر کھجوروں کا تھال بھر کے لیا اور فرمایا کہ اس کو جا کر دے دینا کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں بھجوائی تھی، تو اور کچھ تو نہیں دے سکتے، چند کھجوریں قبول کر۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ عطر کی شیشی آپ پہنچا دیجیے۔ خیر پھر وہ ایک اس مدنی وار کو میں مکمل کروں تو اس طرح کے وہ آدمی بہت پاورفل آدمی تھا یوں دیکھا جائے تو، اور نسبتوں والا آدمی تھا۔ اللہ نے بہرحال اس کا دل پھیرا، اس کا پتہ ایسے چلا کہ ایک بار وہ دکاندار تھا مدینہ شریف میں، اس کی دکان تھی، کھاتا پیتا آدمی تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں ان کی دکان ہے، یہ میں ہم گزر رہے تھے، حاجی یافور مسکرا رہے، شاید اس وقت ساتھ ہوں گے، تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے نا مدینہ شریف اس گلی سے، تو وہ دکان پر تھا، وہ آ گیا باہر دکان پہ، اور نانا اندر چلو اندر چلو کر کے اس نے مجھے بٹھایا، دعا کروائی، اور شاید وہ چائے بوتل جو بھی اس سے وہ ضیافت بھی کی، ہماری آؤ بھگت بھی کی۔ اگر میں اس کو برا بھلا بولتا تو گناہوں کے سوا کیا لاتا ساتھ میں اپنے، تو میں نے الحمدللہ اس کو ایک طریقے سے خوشی دی، اللہ نے اس کے دماغ کو معطر کیا اور اس نے مجھے عزت دی، اپنی دکان پہ مٹا گیا۔ وہ قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے، تو برائی کے بدلے برائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے بعض جذباتی بھائی بولتے ہوتے ہیں ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، تو ہمارا دعوت اسلامی والوں کا نعرہ یہ ہے کہ ہم شریفوں کے ساتھ تو ہیں شریف، ہم بدماشوں کے ساتھ بھی شریف ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے ان کے سوال کے جواب میں کافی مدینے کی باتیں ہو گئی الحمدللہ۔ تو اب اس بار شاید میں نے جب یہ میرے کو احساس ہو گیا یار اس طرح میں اوپر نہیں جاتا ہوں، تکلیف میں قوم آ گئی ہے، تو میں پھر میں نے کہا مرنے سے پہلے مطلب آخری دورانیہ ہے زندگی کا، تو میں اوپر چلا گیا۔ میں نے کہا یار میں اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ یہ بات بھی مشہور ہو جائے کہ اب یہ اوپر آیا تو تھا، تاکہ میرے یہ مدنی پھول جو ہیں، یہ پیارے پیارے بچے جو اس طرح ضد کرتے ہوں یہ چھوڑ دیں گے، نہیں اوپر رہنے میں بھی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بے ادبی بھی نہیں ہے، اگر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو میں نے بادل ناخواستہ اپنا وہ انداز جو تھا وہ اس کو تبدیل کیا تھا اس بار ارادتاً، میں نے کہا یار یہ میں مرنے سے پہلے یہ انداز اختیار کر لوں تاکہ آنے والی جو قوم ہے نا وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ حاجی مفتی صاحب کو کچھ یاد ہے لگتا ہے؟ حاجی شاہی صاحب کی عیادت کے لیے آپ تشریف لائے تھے اوپر، اور آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ میں قصداً آیا۔ آپ بھی تھے نا وہاں؟ جی میں تھا، ہاں ساتھ ہی تھا۔ ہاں تو اس لیے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اوپر رہنے میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اگر اوپر نہیں جاتا اس کو برا بھلا کہنے میں بہت بڑی مشکل ہے، برا بھلا کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا نا، یار میں نے تم کو کب کچھ بولا، یار تم سے تو کچھ بھی نہیں چھینا، میں کو حکم شریعت بیان کر رہا ہوں تو میرا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے مدینے میں تو ہوں نا یار، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سائے